نواصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجت الرضویہ وجود التقویہ ونقابت النقویہ ومحابت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلی الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اخیہ ووصیہ ووزیرہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین الذی افضل الخلائق بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین امام المتقین یسوع الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی عطرۃ محمد خوات الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات اللہ علی ادائے محمد وآل محمد وقاصبہ حق بنت محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکمہ الکتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن قال انی جاعل للناس اماما قال من ذریتی قال لا ینال احد الظالمین صلوات فَمَّوَادُ فَقَدْ قَالَ رسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل البیت صلوات دعا ہے محمد و اہل بیت محمد کا خالق و مالک اللہ محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں ہمارے دلوں میں محمد و اہل بیت محمد کی محبت و محبت ہمارے اعمال کو ہمارے افعال کو ہمارے عقائد و نظریات کو محمد و اہل بیت محمد کی تابع کر دے ہمیں صحیح معنوں میں محمد و اہل بیت محمد کا شیعہ بنا دے ہمارے اعمال ہمارے افعال ہمارے عقائد و نظریات ایسے نہ ہوں کہ بروز حشر محمد و اہل بیت محمد کے لیے باعث شرمندگی ہو سامعین محترم میں دین اسلام کے چوتھے اصول دین عقیدہ امامت پہ چند منٹ کی گفتگو کروں گا تو آج گفتگو سے پہلے ایک بار اس کو سلام اس گلدستہ کائنات کے سب سے پیارے پھول حضرت انسان کی تخلیق کا مقصد معرفت حصول معرفت الہی ہے اپنے خالق و مالک کی معرفت کا حصول تخلیق انسان کا مقصد ہے انسان اپنی تخلیق کے مقصد کے حصول کے لیے انسان خدا کی طرف کمال مطلق کی منزل تک پہنچنے کے لیے کمال مطلق اور معنوی تکامل کی منزل کے حصول کے لیے ایک طویل طولانی اور نشیب و فراز سے پر راستہ طے کرتا ہے اور یہ راستہ انسان کسی الہی رحمت کی رہبری کے بنا کسی معصوم پیشوا کی پیشوائی کے بنا طے نہیں کر سکتا انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی الہی رہبر کی رہبری کے بنا کسی معصوم پیشوا کی پیشوائی کے بنا اپنی تخلیق کے مقصد کو حاصل کر سکے یہ سچ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل و شعور جیسی نعمت عطا کی ایک کبھی ضمیر عطا کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں نازل کی لیکن ان تمام تر وسائل کے باوجود انسان اپنے لیے صحیح راستے کے تیجن میں غلطی کا شکار ہو جاتا ہے اور ایک معصوم پیشوا ایک الہی رہبر ہی واحد ذریعہ ہے جو اس غلطی کے خطرے کو دور کر دے
ایک بار سے بات پڑھ کے سارے اللہم صلی علی محمد. تو وجود ایمان در حقیقت انسان کی تخلیق کے مقصد کو مکمل کرتا ہے. جب ادیان اللہ کی طرف سے نبیوں پر نازل ہوتے ہیں تو وہ بارش کے پانی کی بوندوں کی مانند شفاف ہوتے ہیں، روح پرور ہوتے ہیں، حیات بخش ہوتے ہیں، پیاسوں کو سیراب کرتے ہیں. لیکن جب یہ ادیان کمزور اور بیمار ذہنوں تک پہنچتے ہیں، زد آلود ذہنوں تک پہنچتے ہیں، بیمار اور ناپاک ذہنوں تک پہنچتے ہیں، تو ان کی شفافیت برقرار نہیں رہتی. یہ اس طرح روح پرور نہیں رہتے، یہ پھر پیاسوں کو سیراب نہیں کرتے، پھر ان کی تبلیغ میں وہ تاثیر نہیں رہتی. تو وجود ایمان وہ واحد ذریعہ ہے جو ادیان کو، اصول و ضوابط کو ان کی صحیح شکل میں برقرار رکھتا ہے. سامعین محترم، امامت کے بارے میں مولا علی نے ارشاد فرمایا تھا نہج البلاغہ میں کہ یہ دنیا کبھی بھی حجت خدا کے وجود سے خالی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ حجت ظاہر و اشکار ہو، چاہے وہ چھپی ہوئی ہو. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ زمین حجت خدا کے وجود سے خالی ہو. سامعین محترم، امامت ایک بڑا ہی عظیم منصب ہے. امامت کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. بت شکن پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات کی منزل سے گزار کر، آگ کا امتحان، بچے کی گردن پہ چھری رکھنے کا امتحان، مختلف امتحانات کی منظر سے گزار کر پھر اللہ فرما رہا فَأَتَمَّهُنَّ. جب وہ مکمل طور پر کامیاب ہو گئے تو پھر فرمایا ہم آپ کو انسانوں کے لیے امام بنا دیتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ انسانوں نے سلیکٹ کر لیا ہے، نہیں، ہم بنائے دیتے ہیں آپ کو انسانوں کی طرف امام. تو گویا یہ ثابت ہو گیا کہ عہدہ امامت پر فائز ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ سلیکشن اللہ کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. سامعین محترم، کسی بھی منصب پر فائز ہونے کے لیے اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہے، ایک کوالیفیکیشن کی حد ہوتی ہے. اگر بندہ اس پہ کوالیفائی کرے تو اس کا اس عہدے کے لیے، اس منصب کے لیے سلیکشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل، ہم کالج میں کسی میتھ کے پروفیسر کو بھرتی کرنا ہے یا کسی کو کالج میں میتھ کے پروفیسر کے عہدے پر فائز کرنا ہے تو اس کے لیے اس کا MSc میتھ ہونا ضروری ہے. اور سامعین محترم، اس کا امتحان، اس کی قابلیت کو جج بھی اس سے قابل بندہ کرے گا. آپ میں نہیں کریں گے، امتحان دینے میں نہیں جاؤں گا، اس کا انٹرویو اس سے زیادہ قابل بندہ کرے گا. سامعین محترم، منصب امامت پر فائز ہونے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں علماء اور محققین نے کہا ہے کہ پہلی شرط ہے معصوم ہونا. جو بندہ بھی منصب امامت پر فائز ہوگا وہ انبیاء کی طرح معصوم ہوگا. یہ نہیں کہ روزمرہ کے امور میں غلطی کا شکار ہو جاتا ہو. جو روزمرہ کے امور میں غلطی کا شکار ہو جاتا ہو وہ منصب امامت پر فائز ہونے کے قابل نہیں، وہ امت کی رہبری اور رہنمائی کا اور پیشوائی کی اہلیت نہیں رکھتا. اور منصب امامت پر فائز ہونے کی دوسری شرط ہے بندہ عادل ہو. اور عدل کی جو وسیع تعریف ہے اس میں یہ ہے کہ بندہ کا زندگی میں کوئی پہلو، کوئی لمحہ ظلم میں نہ گزرا ہو. اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک.
سب سے بڑا ظلم دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ ہے اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنا. شرک دنیا میں سب سے بڑا ظلم ہے. اور جو انسان کسی بھی لمحے کسی بھی وقت جس کی زندگی کا ایک منٹ بھی شرک میں گزرا ہو وہ منصب امامت پر فائز نہیں ہو سکتا. جس کی زندگی کا ایک منٹ بھی شرک میں گزرا ہے وہ مومن ہو سکتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد امیر المومنین. جس کی زندگی کا ایک منٹ بھی شرک اور کفر میں گزر گیا ہو وہ تا حیات منصب امامت اور خلافت کے لیے نااہل ہو جاتا ہے. نااہلی تو سمجھ نہیں آتا. جس کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ کوئی ایک منٹ شرک یا کفر میں گزرا ہو وہ تا حیات منصب امامت پر فائز نہیں ہو سکتا. وہ مومن ہو سکتا ہے امیر المومنین نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے گا. سامعین محترم منصب امامت پر فائز ہونے کی تیسری شرط ہے بندہ شجاع ہو. یہ نہیں کہ نبی کے مشکل بنے اور پہاڑیاں چڑھے. جو منصب امامت پر فائز ہوگا وہ بگوڑا نہیں ہوگا. کسی جنگ میں کسی میدان میں اس کے قوم میں لرزش نہ آئی ہو. جو ایک بار بھی پیٹھ پھیر جائے وہ منصب امامت میں فائز نہیں ہو سکتا. پاکستان میں بھی نشان حیدر صرف مرنے والے کو دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ دوسری جنگ میں بھاگ جائے تو پھر نشان حیدر کی توہین ہوگی. سینے میں گولی کھائے. جی ہاں سامنے پیٹھ پھیر کے بعد پیٹھ پھیر کے بعد میں بھاگے تو نشان حیدر نہیں ملتا. سامعین محترم منصب امامت پر فائز ہونے کی تیسری شرط ہے کہ بندہ شجاع ہو. یہ نہیں کہ بھاگ جاتا ہو اور کسی جنگ میں نہ کھڑا ہو. کرتا ہے وقت میں بڑے بڑے بندے نبی پاک نے چھاڑ کے نہ سکے. نام نہیں لینا کیونکہ تسی آپ پڑھو سارے نعرہ حیدری. صلوات پڑھیں سارے. منصب امامت کیونکہ جتنا بڑا منصب ہوگا جتنی ذمہ داری سنگین تر ہوگی تو اس کے لیے اہلیت بھی اتنی ہی سنگین تر ہوگی. اس کی شرائط بھی اتنی سنگین تر ہوگی. پہلی شرط معصوم ہونا. دوسری شرط عادل ہونا. تیسری شرط شجاع ہو. اور چوتھی اور اہم سب سے شرط عالم ہو. یہ نہیں کہ بندے کو مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور گھر بیٹی کے پاس چلا جائے مسئلے کا حل دینے. منصب امامت پر صرف اور صرف وہ بندہ فائز ہوگا جس کا علم نبی کی طرح علم ہوگا. جب بھی کوئی سوال آئے کم از کم منصب امامت پر فائز ہونے کے لیے علم کا معیار یہ ہونا چاہیے کم از کم کہ منبر پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کر سکے. علم لدنی کا مال ہے. تو جتنا منصب اہم ہوگا اتنی ہی اہلیت بھی اس کی شرائط بھی سنگین تر ہوگی. اور دوسری بات جتنی چار شرطیں معصوم عوام نہیں پتہ کر سکتی کون معصوم ہے کون چھپ کے کیا کرتا ہے. دوسرا عدل یہ عوام کا کام نہیں ہے. امت کی رہبری اور پیشوائی کو کرنے والے کا جو عہدہ ہے اس پہ فائز ہونے کے لیے اس کی سلیکشن ہے اس کا امتحان ہے اس کی اہلیت کو جج کرنے کے لیے بھی کم از کم اللہ ہونا ضروری ہے یا مصطفیٰ ہونا ضروری ہے. ہر نبی کو امامت کا عہدہ نہیں ملا. چند انبیاء کو ملا ہے. اور اس اہلیت کو جج کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک اپنے بعد اپنے جانشین کو مقرر کر کے نہیں گئے اعلان نہیں کر کے گئے اور امت پہ چھوڑ گئے تھے اجماع امت پہ. اور دیکھیں پھر اجماع امت بھی کیا ہوا ہے. پہلے کی بار اجماع امت دوسری بار سلیکشن تیسری بار پھر وہ سلیکشن بھی نہیں رہی شورا. اگر اجماع امت ہے تو پہلی بار کون سا اجماع ہو گیا تھا. چند مدینے کے لوگ جن میں ہاشمی موجود نہیں تھے اہل سنت کے جو
ناسبی ترین علماء ہیں، جو ناسبی ترین لوگ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ 6 مہینے تک ہاشمیوں نے بیعت نہیں کی تھی، مطلب 6 مہینے تک پہلے جو 6 مہینے تھے ان کے اصول کے مطابق بھی مدینے میں بھی اجماع امت نہیں ہوا تھا، اور امت کدھر تک تھی کوئی حساب نہیں تھا۔ اور اتنا اہم منصب امت کی رہبری اور پیشوائی کا، کیونکہ ابھی دین اپنے جوانی تک نہیں پہنچا تھا، نومولود تھا نا، 13 سال تو شرک اور شرک سے نبرد آزما رہے ہیں، پھر 10 سال میں کفار نے سانس نہیں لینے دیا، ہاں دین مکمل ہو چکا تھا، لیکن اس کے بہت سے معاملات کی تشریح اور وضاحت ابھی باقی تھی، جو کم از کم وہ بندہ کر سکتا تھا جو علم نبی کا وارث ہو، جو عالم ہو، عادل ہو، معصوم ہو۔ تو سامعین محترم، اگر جہاں تک یہ بات ذہن کو بھی اطمینان بخش کی یہ جواب نہیں ہے کہ نبی اعلان نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، کہ امت میں چھوڑ کے چلے گئے، ادھر اس کے علاوہ یہ نبی پر بھی الزام ہے، جو نبی کفار کی عمارتیں بغیر کسی کے حوالے کیے نہیں جاتا، جو جنگ پہ جاتے ہوئے اپنا جانشین نامزد کیے بنا جنگ پہ نہیں جاتا، وہ ہمیشہ کے لیے پردہ کرتے ہوئے امت کو ایک گمراہی اور گمنامی میں پھینک کے چلا جائے گا، اندھیرے میں پھینک کے چلا جائے گا، نہیں، یہ الزام ہے مصطفیٰ پہ۔ مصطفیٰ نے پہلے دن دعوت ذوالعشیرہ کے دن بھی فرمایا تھا، یا علی انت ہی ووسی وخلیفتی فی الدنیا والآخرہ، جب مولا علی نے کہا تھا کہ میں آپ کی امداد کروں گا، تو نبی نے فرمایا تھا نا، یا علی انت ہی ووسی وخلیفۃ فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، دنیا اور آخرت میں میرا تو خلیفہ ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں بھی، میں وقت زیادہ نہیں لوں گا، کہتے ہیں کہ تھوڑا دینا ہے بندے بڑے دے جو غاصب ہوتا ہے نا، وقت غصب کر کے، ہمارا تو 1400 سال سے مقدمہ یہ ہے کہ جو غاصب ہے وہ لائق ممبر نہیں، میں وقت غصب کر کے غاصب نہیں بنوں گا۔ سامنے محترم سنا، مادہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے حبیب ابلاغ کر دیجیے اس پیغام کا، اس حکم کا تبلیغ کر دیجیے، وہ حکم جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، پورے قرآن میں واحد یہ آیت ہے جس میں اللہ حکمن کہہ رہا ہے، سختی سے کہہ رہا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا وما بلغت رسالہ، تو پھر آپ نے رسالت نہیں پہنچائی۔ مطلب جو اعلان، جس اعلان کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ کم از کم پوری 23 سالہ رسالت کا جو دور گزرا اس کے مساوی ہے پورا۔ اگر یہ اعلان نہ ہو تو جو 23 سال کی محنت ہے وہ بیکار ہے، وہ جاتی ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، میں بچاؤں گا، انسانوں کے شر سے محفوظ میں نے رکھنا ہے۔ یہ کدھر آیت نازل ہوئی تھی؟ کوئی ناسبی ترین بندہ وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ آیت غدیر کے واقعے سے علیحدہ ہے، یا اس سب کہتے ہیں، جتنے مورخ ہیں، جتنے مفسر ہیں، سب نے کہا ہے کہ یہ آیت غدیر پہ نازل ہوئی، اور اس وقت نبی نے جو آگے جا چکے تھے ان کو روکا، جو پیچھے آ رہے تھے ان کا انتظار کیا، انتظار کر کے پلانوں کا ممبر بنایا، پھر اپنی زندگی کا سب سے لمبا خطبہ دیا، اپنی زندگی کا سب سے لمبا خطبہ دیا، اور واحد خطبہ ہے جس میں مصطفیٰ نے احسان جتلائے، لوگوں کو کہا کیا تم پہ میرا احسان نہیں، تم کافر تھے، مشرک تھے، جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، میں نے تمہیں ادھر سے اٹھا کے جہنم سے نکال کے صحابیت کے اونچے اونچے عہدوں پہ بٹھا دیا، احسان ہے نا میرا۔ پھر نبی نے پوچھا بتاؤ کون ہے جو تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہے؟ صاحب نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر رسول نے فرمایا وہ اللہ میرا مولا ہے
میری جان پر مجھ سے زیادہ حق رکھتا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں. وہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں. میں مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں. مطلب مولا کا میں نہیں کبھی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. وہ میرا مولا ہے، وہ میری جان پہ مجھ سے زیادہ اختیار رکھتا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں. پھر نبی نے مجمع سے دیکھا، نظر جا کے علی پہ رکی، علی کو بلایا ممبر پہ، ہاتھ کو پکڑ کے یوں بلند کیا. جب سب نے دیکھ لیا، جب سب نے پہچان لیا، جب سب نے جان لیا، پھر فرمایا من کنتم مولا فہذا علی کا مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جس طرح میں مولا ہوں اسی طرح میں علی مولا ہے. جس طرح میرے سامنے اونچی آواز کرنا امان کو ضائع کر دیتا ہے، اسی طرح اس علی کے سامنے بھی اونچی آواز کرنا امان کو ضائع کر دے گا. جس طرح میرے دروازے کے سامنے آ کے حکم ہے نا اونچی آواز میں بات نہ کرو، دوسری بار دروازہ نہ کھٹکاؤ، دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوا کرو، اسی طرح میرے بعد یہ میرا جانشین ہے، اسی طرح اس کے دروازے کے باہر بھی آ کے کھڑے ہونا، اس کے دروازے کے باہر بھی آ کے اونچی آواز میں بات کرنا امان کو ضائع کر دے گا. جس طرح میں کسی کی بایعت نہیں کرتا نا، یہ علی بھی کسی کی بایعت نہیں کرے گا. جس طرح مجھ سے بایعت مانگنا کفر سے بھی آگے نکال دیتا ہے، اسی طرح علی سے بایعت مانگنا، علی کے سامنے کھڑے ہو جانا. فرمایا تھا نا نبی نے، یا علی جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، نفسوں کا نفسی، قلبوں کا قلبی. یا علی انت منی وانا منک، اے علی تیرا جسم میرا جسم ہے، اے علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تو میرا نفس ہے، تیرا نفس میرا نفس ہے، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. جس طرح میں واجب الاطاعت ہوں، جس طرح میں واجب الاحترام ہوں، جس طرح میرا احترام واجب ہے، میرے بعد اس کا احترام ہے. سامعین محترم، اسی علی کو اللہ نے دو بیٹے عطا کیے، ایک کا نام حسن، ایک کا حسین. مباہلے والے جن سے یہ دونوں مصطفیٰ کے بیٹے ہو گئے. ایک کو امیر کہتے ہیں اور ایک کو غریب کہتے ہیں. اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے علامہ ناصر عباس، شہید علامہ ناصر عباس کی قبر پر. فرماتے ہیں امیر کو شاید امیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ زہر ملنے کے بعد اپنے گھر میں اپنے بستر پہ رہتا رہا، اور جو غریب ہے اس کو غریب شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے مارنے والے 9 لاکھ تھے اور چھڑانے والی فقط 3.5 سال کی تھی. امیر کو شاید امیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا جنازہ اپنوں نے اٹھایا، اس کا جنازہ اٹھایا گیا، اور غریب کا جنازہ نہ کسی نے اٹھایا نہ کسی نے. امیر کو شاید امیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ علی کے اس امیر بیٹے کو زہرا کے غریب بیٹے نے 2 کفن دیے ہیں. میں نے کہا علی کے اس امیر بیٹے کو زہرا کے غریب بیٹے نے 2 کفن دیے ہیں. اور جب کفن پہنا کے جنازہ اٹھا کے دفن کرنے کے لیے لے گئے ہیں نا، حسین دفن کرنے کے لیے اتنی دور لے کے گئے ہیں، اتنی دور لے کے گئے ہیں کہ جس گھر سے اٹھایا ہے اس کا دروازہ کھلتا تھا مسجد نبوی میں، اور مسجد نبوی میں موجود تھا محمد کا مزار. محمد کے مزار کے ساتھ دفن کرنے کے لیے گئے ہیں. مسلمانوں، رسول کے اس امیر بیٹے کے جنازے پہ مسلمانوں نے نبی کے روزے کے سامنے مسجد میں تیر برسائے. جب حسین، یہ پہلا جنازہ تھا تاریخ میں جو قبرستان سے واپس آیا ہے، جب حسین جنازہ اٹھا کے گھر میں لے کے آئے ہیں تو جناب عالیہ کے جب تیروں سے مسخ شدہ جنازے پہ نگاہ پڑی ہے تو ایک بار جنازے کی طرف دیکھتی ہیں، ایک نظر حسین کی طرف دیکھتی ہیں، ایک نظر جنازے کی طرف دیکھتی ہیں، ایک نظر حسین کی طرف دیکھتی ہیں. فضا نے پوچھا بیٹا زینب تیر حسن کو لگے ہیں؟ تو اچانک بی بی زینب ایک بار جنازے کو دیکھا، ایک
بار حسین کو دیکھا، اچانک جا کے شبیر سے لپٹ کے علی کی بیٹی چیخے مار مار کے رونے لگ گئی۔ جب چیخے مار مار کے رونے لگ پڑی تو فضا نے پوچھا بیٹا تیر حسن کے جنازے پہ لگے ہیں، روح حسین سے لپٹ کر رہی ہو؟ تو بی بی زینب کی آواز آئی، اما فضا میں نے سن رکھا ہے حسن میرا امیر بیٹا ہے اور حسین میرا غریب بیٹا ہے، میرے امیر کے جنازے کا حال مسلمانوں نے یہ کیا ہے اور پتہ نہیں میرے غریب کے جنازے کا کیا حال کرو گے۔ اللہ تعالیٰ سنو گے غریب کے جنازے کی کیا حالت ہوئی؟ جب آئی ہے نا کربلا میں بھائی کے جنازے پہ تو جنازے پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی ہر انت الحسین، کیا میرا حسین تو ہے؟ سچی بہن بھائی کے جنازے پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی کیا میرا حسین تو ہے؟ پھر مدینے کی طرف نگاہ کر کے کہہ رہی تھی نانا محمد کیا تیری مہر نبوت کا سردار حسین یہ ہے؟ پھر بیوی نے دو سوال کیے ہیں۔ بیوی نے فرمایا بھائیا آپ کی انگلی کدھر گئی؟ آپ کا گلا کدھر، سر کدھر گیا؟ تو شبیر کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی بہن تیری چادر کدھر گئی؟ لوگوں ہم پاگل نہیں، لوگ کہتے ہیں شیعہ کے صبری قوم ہے، صبر نہیں کرتے۔ ہمارے صبر کو سننا چاہو گے؟ ہم جوان بیٹے کی میت گھر میں رکھ کے حسین کے اکبر کو رونے آتے ہیں۔ ہمارا گھر میں کوئی معصوم مر جائے ہم اس کو نہیں روتے، حسین کے اصغر کو روتے ہیں۔ ہمارا جوان مر جائے ہم حسین کے اکبر کو روتے ہیں۔ ہمارا کسی کا والد نہ رہے وہ سکینہ کی یتیمی کو روتا ہے۔ ہم پاگل نہیں، ہم دیوانے نہیں، ہم بے صبرے نہیں۔ وہ جس کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا، وہ جس کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا اسی کی بیٹی تھی، شام کا بازار تھا، بدماشوں کی بھیڑ تھی، سر پہ چادر نہیں تھی، ہاتھ بس گردن بندھے ہوئے تھے اور بھائی کے قاتلوں سے کہہ رہی تھی رستہ دو میں زینب ہوں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہو بی بی نے یزید کو کیا کہا تھا؟ یزید نے جب پوچھا تھا بتاؤ کہاں سب سے زیادہ تکلیف کس جگہ پہ ہوئی، تو بی بی نے رو کے کہا تھا آج مجھے بھائی کا قتل بھول گیا، آج مجھے بازار دربار بھول گئے۔ بی بی نے کہا تھا مجھے آج سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، مجھے تجھ جیسے بغیرت سے اور بد کردار سے بولنا پڑ رہا ہے۔